أفعل الخير للأمة أفعل الخير للأمة بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجا يا طبيبي يا كريمي يا رسول الله. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، درود پاک کے حوالے سے ایک نہیں دو روایت آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی روایت، سرکار ابد قرار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب کریم فرماتا ہے، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں؟ بس ایک صاحب کی سبحان اللہ نکلی. ایک ایک رحمت کے ہم طلبگار ہیں، پتہ آپ کو. پھر غور کیجئے. قبل اس کے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں اے میرے محبوب کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں؟ اپنے محبوب کو راضی کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے آپ. اور رحمت امت پہ برس رہی ہے. اللہ اللہ. پھر آگے چلیے. اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک بار سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا. میرے میٹھے محترم سمجھ، یہ سلام بھیجنا کے حوالے سے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ رب کریم کے سلام بھیجنے سے مراد بذریعہ ملائکہ فرشتوں کے ذریعے اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا ہے. مطلب یہ کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مجھے ایک بات یہاں پر یاد آ رہی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی بزرگ سے دعا درکار ہوتی ہے تو میں انہیں سلام کہتا، میں انہیں کیا کہتا ہوں؟ سلام. وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، یعنی مجھے سلامتی کی دعا ملتی ہے، مجھے سلامتی کی دعا ملتی ہے. اور دیکھیں سلامت میں ہی سبھی کچھ ہے. دیکھیں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، تم سلامت سے رہو. یہ تو ہماری زبان ہے اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. وہی سلام اگر ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کا سلام کا جواب سلامتی کے ساتھ ہمیں ملے تو وہ اس سے بڑھ کر فضیلت والا ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجیں تو وہاں سے جب سلام کا جواب ملے گا تو اس سلامتی کی بات کیا ہوگی. اور وہ سلام بھیجے کہ جو پوری کائنات کو سلامتی دیتا ہے، ساری سلامتی اسی سے ہی ہے. وہ رب کائنات جو ہمیں سلامت رکھے اور ہمیں ہر مقام پر سلامت رکھے اور وہی ہم پر سلامتی بھیجے تو پھر کیوں نہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت ہوگا؟ پھر کیوں نہ قبر کے اندر رہ کر قبر کے سوالات اور جوابات میں ہم سلامت رہیں گے. اسی طرح جب قبر سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سلامت والی مامون والی جگہ پر ہوں گے.
جب اس کی سلامتی ہم پر مسلسل برستی رہے گی تو نامہ اعمال پر ہمارے عمل سے نہیں اس کے فضل و کرم سے ہمارے نامہ اعمال میزان پر وزندار ہو جائیں گے. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا سلامتی کے ساتھ، اور سلامتی کے ساتھ پل صراط پر پہنچیں گے اور رب سلیم کی دعاؤں کے طفیل سلامتی کے ساتھ داخل جنت ہو جائیں گے. میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم اور اس کی سلامتی میں سب کچھ پنہا ہے. جس کو یہ دو چیزیں مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو گیا، کامران ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی میں آ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھیں، درود و سلام پڑھیں. کیا خوب بات ارشاد فرمائی گئی کہ اے میرے محبوب، کیا تم راضی نہیں اس بات پر کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود میں 10 رحمت ہے، ایک بار سلام تو میں 10 بار سلام بھیجوں. اللہ اللہ، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے کہ ہر نظر احترام کرتی ہے. جو نبی پر سلام پڑھتی ہے ان کو دنیا سلام کرتی ہے. اس وقت الحمدللہ میری گردن پہ جو چادر ہے نا، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے آئی، اور یہ ایک بھائی نے مجھے دیا، اور یہ اس کو الحمدللہ میری سعادت مندی ہے کہ میں اس کو پہن کر آپ کے سامنے جو سبق ہے وہ پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں الحمدللہ. اور ایک اور آپ کو ذوق افزا بات بتاتا چلوں درود پاک کے حوالے سے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر روز جمعہ اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور شب جمعہ جو درود پاک پڑھتے ہیں اس کو میں خود سنتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ درود پاک، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ رسائی حاصل کرنے کا راستہ اللہ کا ذکر ہے. کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ ذکر کرتا ہے، اس کا ہونٹ جنبش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، یہ موبائل ہے جس میں کبھی جیمر نہیں لگتا، کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے. ارے نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا. تو میرے میٹھا محترم سے دیکھا آپ نے کہ نبی سے بات کریں انشاءاللہ بغیر ٹاور کے، ہمارے بغیر موبائل کے، بغیر کسی اس کے ہمارا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال ایک بار محبت سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ذرا محبت سے اتنے جوش، کچھ بلبلا تو آپ کا درود پاک پڑھنے میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علی محمد. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ ہر 11ویں میں کوئی نہ کوئی بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس وقت آپ کا کیا موضوع ہوگا. تو میرا تو خیال ہے کہ آپ نہ پوچھا کریں، یہاں موضوع سن لیا کریں. اور میری کوشش ہے تو میں پورے سال الحمدللہ پورے سال جو ہے مطلب بیان پہ محنت کرتا ہوں اور اس کو لکھتا ہوں، جمع کرتا ہوں سارا مواد. اب جو صورتحال اب جو گزری ہے نا، اس میں تھوڑا سا مطلب یہ کہ تھوڑے سے مسائل رہے اور اس میں وقت جو ہے وہ کم ملا مجھے. بہرحال میں یہاں بیان نہیں کرتا یا خطابت نہیں کرتا ہوں، حقیقت یہ کہ میں یہاں سبق سناتا ہوں، علماء کرام کو سبق سناتا ہوں. ٹھیک ہے.
اور اہل علم کو سبق سناتا ہوں کہ جو میں نے لکھا، اور یہ میرے ججز ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں. مگر میں نے سوچا کہ آج کا جو بیان ہے نا میرا، یہ میں عوام کی عدالت میں رکھوں گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اس فیصلے پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم توبۃ النصوح حاصل کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. یعنی توبہ کر کے اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. کوئی طوفان آنے والا ہے، رخ ہوا کا بدلنے والا ہے. کوئی طوفان آنے والا ہے، رخ ہوا کا بدلنے والا ہے. اندھیروں کو دور کر دے گا ایک دیا ایسا جلنے والا ہے. اب ایسا دیا جلا کر آپ نے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں رکھنا ہے. ہاں، گلدستے میں رکھنا ہے، اور اس کو محفوظ نہیں رکھنا خالی خود ہی اس سے مستفید ہوتے رہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مستفید کروانا ہے. سبحان اللہ. جو باتیں یہاں سیکھنے سمجھنے کو ملے آپ کو اور مجھ کو، اسے ہم آگے تک پہنچائیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، قرآن پاک کی ایک سورت بڑی مشہور سورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سورت کو تمام لوگوں کو زبانی یاد ہے. اس قرآن پاک کی سورت، اس کے ترجمے سے بھی لوگ واقف ہیں. تو میں اس کی مختصر تفسیر اور اس قرآن کی آیت کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اپنا بیان آگے لے کے چلوں گا. اور قبل اس کے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن الحمدللہ یہ عربی زبان ہے یقیناً، اور مرنے کے بعد بھی ہماری زبان عربی ہو جانی ہے، اور بروز قیامت ہمارا جو حساب و کتاب وہ بھی عربی میں، اور ہماری جو اصلاح ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے اور جو ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق وہ بھی عربی میں. تو اسی نسبت سے کہ دنیا کی ہر زبان کی اپنی ادا ہے حضرت، دنیا کی ہر زبان کی اپنی ادا ہے، اپنی ہی مہک، اپنی مٹی کی صدا ہے. اور جس سے انسانیت کو درس ملا ہے، وہ زبان عربی کہ جو گفتار خدا ہے. سبحان اللہ. جو گفتار خدا ہے. تو حقیقت یہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ وہ عربی زبان ہے کہ اسلام کا یہ درس ہے، ایمان پر چلو یعنی خدا کے حکم پر، قرآن پر چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ کنز الایمان. اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی یہ آیت جو ہمیں بتا رہی ہے والعصر، زمانے کی قسم، اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس زمانے سے مراد زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے، اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں کہ جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں دوحا یعنی چاش کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی. تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو. چوتھا قول یہ ہے کہ اس کی طرف دل جھکتا ہے. یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد
میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، جس طرح لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر تمام شہروں سے افضل، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک سب عمر سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میں تھوڑی سی تفسیر پیش کر جو علماء نے بیان کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا بیان آگے لے کے چلوں۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم میں ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان کو تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی کہ جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والوں میں ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور اطاعت میں گزری۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ترجمہ کنز الایمان کے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کو امیدوار ہے کہ جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے کہ بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں واضح طور پہ ہمیں بتا رہی ہے۔ ان آیت سے تین باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے، کہ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر اور دنیا سے اعراض یعنی دور رہے، اور آخرت کی طلب میں اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے کہ جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش قدر کی جائے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اصل جگہ پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بخوبی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر میں نے مختصر عرض کی
کہ والعصر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ ہے محبوب کی قسم، ارشاد فرمائی اللہ اللہ، اندازہ کیجئے، اور پھر بتایا قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ انسان جو نقصان کے اندر ہے، انسان جو ہے وہ نقصان کے اندر ہے، سوائے ان کے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے، عبادت کی، ریاضت کی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے نفس کو بچایا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حق کی بات کی، پھر صبر کی تلقین کی، یہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے۔ تو بتایا یہ گیا کہ اس آیت قرآن پاک کے اندر کہ جو انسان جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کفار ہو، وہ سارے کے سارے نقصان کے اندر ہیں، کوئی فائدے میں نہیں ہے، کوئی فائدے میں نہیں ہے۔ مگر بتایا فائدے میں ہے کون؟ کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ فائدے میں ہوا۔ وہ خالی ایمان لانے سے نہیں، اچھے کام کیے اس نے۔ کیا کیے اس نے؟ اچھے کام کیے، اور پھر ایک دوسرے کی حق کی بات کی، سچی بات کی اس نے، اور حق آگے تک پہنچایا، اور پھر صبر کی تلقین کی۔ جبکہ صبر کرنا ناممکن ہے نا، مگر صبر ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، مطلب یہ کہ صبر ہوتا ہے۔ اور صبر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ابھی صبر کر لو، بعد میں وہ چیز مل جائے گی۔ مقصد یہی ہے کہ صبر، کیا صبر کرو گے تو مل جائے گی۔ تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلامی میں بھائیوں، ہمیں اگر دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم ایمان والے ہو گئے، اب ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ کیا کرنے؟ اچھے اعمال کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی نیکی کی دعوتیں دے دینی ہے لوگوں، تبلیغ دین کرنا ہے، اور حق کی بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو جب یہ ہم کام کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دل پاک نہیں ہوتا، پاک ہو نہیں سکتا انسان۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ کہ ہم لوگ ویسے تو اپنے من کے بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں ہم لوگ۔ میں تو کہتا ہوں مفتی پاکستان عام طور پر میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ وہ اپنے من سے باتیں کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی جب کوئی بات آئے تو وہاں ہر ایک کو سلنڈر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سلنڈر نہیں ہوتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حق تو دیکھو شیطان نے بھی جانا تھا، مگر حق جاننے کے باوجود وہ نافرمان ہو گیا۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو حق جانتا ہے وہ نافرمان ہو سکتا ہے، جو حق جانتا ہے وہ نافرمان ہو سکتا ہے، اللہ کی گرفت میں آ سکتا ہے وہ۔ تو لہذا حق جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی پناہ میں انسان کو آنا چاہیے، اور جو اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آج میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم ایمان والے تو ہوئے، مگر ہماری جو زندگی ہے وہ گناہوں کی طرف بڑی مختلف اندازوں میں جاری ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی اور بدکاریاں، زناکاریاں، شراب نوشیاں، دغا بازیاں، چیٹنگ بازیاں، لین دین میں دھوکہ، مال کم تول کر دینا، سوشل میڈیا پہ پوری رات لگے رہنا، اور فجر میں سوئے رہنا۔ گویا کہ گناہوں کے مختلف بیماریوں میں ہم گرفتار۔ اللہ اللہ، پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پھر ہمارا ذہن کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود، یعنی اتنے گناہ کرنے کے باوجود، اتنے گناہوں کی لذت حاصل کرنے کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو میں اشعار آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں یہ ٹوٹل نیکی کی دعوت والے اشعار ہیں۔ تو ہمارا ذہن کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو نا اپنے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور سارے کے سارے گناہ کرتے ہیں کہ لٹا کے اپنے کالے دھن کو عزت چاہتے ہیں ہم۔ اور یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے، یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ لٹا کر اپنے کالے دھن کو عزت چاہتے ہیں ہم، بہت آسان ترکیبوں سے جنت چاہتے ہیں ہم۔ آج ہماری یہ سوچ نہیں ہے، آج ہماری یہی سوچ ہے کہ بس ہم دنیا میں رہ کر جو ہے نا کالے دھندے کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، بس ہم آسانی سے جنت کو حاصل کر لیں۔ تو جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان ہے؟ جنت کو حاصل کرنا کیا آسان ہے؟ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے
پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ یا اللہ جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا کوئی اس میں نہیں جائے گا، کوئی اس میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر اس کو شہوات اور دنیا کی لذات اور دنیا کے گناہوں سے ڈھانپ دیا گیا، کہا کہ جاؤ دوبارہ دیکھ کے آؤ۔ جب دوبارہ دیکھ کے آئے تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جائیں گے لوگ اس میں جائیں گے، کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جنت دیکھا تو بڑا کیا فرماتے ہیں حضرت جبریل امین، کہتے ہیں کہ جو اس کو سنے گا یا اللہ اس میں جنت میں جائے گا۔ اور جب پھر اس کو عبادت سے اور مشقتوں سے اس کو ڈھانپا گیا اور پھر کہا کہ جاؤ اے جبریل دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کر آتے ہیں عرض کرتے ہیں بارے الہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں مجھے تو لگتا ہے شاید ہی کوئی جنت میں جائے۔ تو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں جتنا آسان ہم نے جان لیا بدقسمتی سے، کہ ہم تو دنیا کے سارے کالے دھندے کرے اور پھر مطلب یہ کہ اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ اور پھر ایک ذہن بنتا ہے ہمارا یار یہ بھی گناہ کرتا ہے یہ بھی گناہ کرتا ہے، ایک سوچ بنتی ہے، دو دوست ہوتے نا سوچ بنتی ہے، یا یہ بھی جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوا، یہ بھی گالیاں دیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، یا یہ غلط کام کرتا ہے شراب پیتا تو کیا ہوا، اگر میں نے اس کے ساتھ شراب پی لی، اگر یہ ہیروئن پیتا ہے چرس پیتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے پی لی تو کیا کر لی، یہ بدکاریاں کرتا ہے میں نے ہی بدکاریاں کر لی تو کون سی بڑی بات ہے نا۔ آج تو گناہ کے اندر جو نا انسان جو نا مطلب بالکل اس قدر بے حس ہو گیا ہے کہ گناہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کو کچھ سمجھتا نہیں، وہ گناہ کہتا بس گناہ، بس یہ لذت مجھے گناہ کی ملنی چاہیے۔ تو کہنا یار سدھرنا مشکل ہے، ایسا نہیں ہے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم اچھے بن جائیں گے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو برے بن جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو لہذا ایسی بات نہیں ہے کہ جب انسان اپنا کردار اچھا کرتا ہے تو اس کو پھر سارے لوگ بھی اچھے نظر آتے ہیں۔ جس کا کردار خراب ہوتا ہے تو اس کو سارے اچھا آدمی بھی اس کو برا لگتا ہے، اس کو اچھا آدمی بھی برا لگتا ہے۔ زمین اچھی ہے یا آسمان اچھا ہے، زمین اچھی ہے یا آسمان اچھا ہے، ہم اچھے تو سارا جہان اچھا، سبحان اللہ، ہم اچھے تو سارا جہان اچھا۔ تو ہمیں اچھا ہو جانا چاہیے، ہمیں اچھا ہو جانا چاہیے، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے باہر آ جانا چاہیے کہ بیماروں سنو ہم کو دوا مل کے رہے گی، بیماروں سنو ہم کو دوا مل کے رہے گی، ارے قرآن کے پاروں میں شفا مل کے رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے پیارے اسلام میں آج ہماری زبان بد اخلاقی کا سردار ہے۔ ذرا غصہ کیا آتا ہے کہ سامنے والے کی وہ تحقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کی تحقیر کرنا، گالی دینا کیسا ہی ہمارے دین اسلام میں گالی دینا اور کسی انسان کی تحقیر کرنا سلیم بھائی کیسا ہے؟ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ اب توجہ دینے والی بات ہے۔ اب دیکھیں میرا بیان کا رخ مڑ رہا ہے، اب یہ مڑ رہا ہے، میں آپ کو ابھی ساری تمیز باندھتا ہوا لے کر آ گیا ہوں، اب ذرا غور کیجئے۔ پھر میں وہ شعر پڑھتا ہوں کہ وہ دیا جلانا ہے، کون سا کوئی طوفان آنے والا ہے، رخ ہوا کا بدلنے والا ہے جو اندھیرے کو دور کر دے گا، ایک دیا ایسا جلنے والا ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے جھگڑا کیا اور اس کو ماں کے حوالے سے برا کہا تو حضور پر نور شافع غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تم نے اس کی ماں کی نسبت برے الفاظ کہے، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے، تمہاری لونڈی غلام تمہاری دینی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہوں اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اور جو تم ان خادموں کو ایسے کاموں کی تکلیف مت دو کہ جو انہیں لاچار کر دے، اور اگر تم ایسی تکلیف دو یعنی کوئی مشقت کا کام دو تو خود بھی کام میں ان کی مدد کرو۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر اس کے روک کے بہت ساری باتیں کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، مگر میرا مدعا رہ جائے گا، میرا موضوع رہ جائے گا۔ سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص کو غلط الفاظ کہے تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ الفاظ معاذ اللہ عز و جل کوئی
مروجہ ہے، گندی گالی نہیں تھی، بس اتنا کہہ دیا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے. کیا کہہ دیا تھا؟ اے کالی ماں کے بیٹے. ہائی لائٹ کر لو، کیا کہا تھا؟ کوئی گندی گالی نہیں دی گئی تھی، اے کالی ماں کے بیٹے کہا تھا، کالی ماں کے بیٹے کہا تھا. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دربار رسالت میں اس کی شکایت کی تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا اور نصیحت فرمائی. اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا کیا رد عمل ہوا، یہ بہت ہی لرزہ اور بہت ہی عجیب کیفیت والی داستان ہے کہ جس کو میں آپ کو سناتا ہوں کہ خدا عز و جل کے خوف سے لرزیے. چنانچہ دربار رسالت کی ملامت سن کر فوراً ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ندامت کے ساتھ حاضر ہوئے اور ایک دم اپنا حسین رخسار یعنی اپنا گال زمین پر رکھ کر انتہائی لجاجت کے ساتھ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اے بلال، جب تک تم اپنے قدم کے تلوے سے میرے اس رخسار یعنی اس گال کو نہ روندو گے اس وقت تک میں اپنا چہرہ ہرگز نہیں اٹھاؤں گا. نعرہ تکبیر. یہ نعرے والا معاملہ نہیں ہے، تو سمجھنے والی باتیں. ارے سمجھیے کہ کون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار رسالت سے ڈانٹے گئے، سمجھائے گئے، تم نے یہ کیا کہہ دیا، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس پہنچے، بڑی ندامت کے ساتھ اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا اور کہا کہ اپنے تلووں سے میرے رخسار کو رگڑ دو اور زمین سے اس وقت تک ہرگز اپنا رخسار نہیں اٹھاؤں گا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید اصرار سے مجبور ہو کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل نخواستہ اپنا قدم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر رکھ کر فوراً ہی ہٹا لیا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کالی ماں کی بیٹے کہنے پر آپ اتنا ناراض ہوئے. اگر آپ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوں گے تو میرے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے. ذرا غور کیجئے. میرے میٹھے محترم اس حوالے سے حضرت سیدنا علامہ قسطلانی قدس سرہ نورانی اس واقعے کے بارے میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آر یعنی غیرت دلانے والی بات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس وقت کہی تھی کہ جب کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کے الفاظ کی حرمت یعنی حرام ہونے کا ان کو علم نہیں تھا. یہ اس وقت بات کہی گئی تھی کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ جملہ کہنا حرام ہے، تو پتہ لگا کہ اس طرح کا جملہ کہنا حلال ہے یا حرام ہے. بولیے، میں نے تو یہ آپ کی عدالت میں رکھنے جا رہا ہوں، آپ میرے جج ہو، بتائیے یہ ایسے جملے کہنا حلال ہے یا حرام؟ سب بولیں. ارے یہاں تک آواز آنا چاہیے. حرام. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ورنہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیکر تقوی پرہیزگار سے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف یہ الفاظ کہہ کر ان کی سرزنش یعنی ملامت فرمائی کہ تمہارے اندر بھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے، اور یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی اس کے بلند مراتب کی وجہ سے ہوئی. دیکھیں جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، اس کو اگر وہ غلطی کرتا ہے اس کو اسی درجے کی اس کو جو نا یہ کہ تنبیہ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے. اور یہاں اگر کسی کو اسی کے مرتبے تک کوئی ڈانٹ دے ایک بات ہے، اسی مرتبہ ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جب کہ غلطی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کے بلند مراتب کی وجہ سے ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کی زبان سے اتنی چھوٹی گری ہوئی بات کیسے نکلی ہے. اب مجھ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو بولے نہال بھائی آپ کے منہ سے ایسی بات نکلی ہے، تو میں اس بات پہ کتنا شرمندہ ہوا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ عز و جل مجھے ایسی باتوں سے
دنیا کی شرمندگی سے بھی بچا اور بروز قیامت سے بھی بچا، اور یہ بچنا چاہیے، یقین جانیں یہ بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم کسی کو گالیاں دیتے ہیں، اگر ہم کسی کو گالیاں دیتے ہیں تو گالیاں دینا یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، ہاں یہ حرام ہے۔ اور اس حرام کام میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو گالیاں دیتے ہو تو اس کو ایذا پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس حدیث پاک کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کو ایذا دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ایذا دے رہے ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ میں آپ کو آج وہ بنیادی بات بتانے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس حرام فعل کی وجہ سے ہم کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دور ہیں، وہ بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل کے مدنی گلدستے پہ سجا لیجئے، آپ کی عدالت میں یہ حدیث پاک رکھ رہا ہوں کہ آدمی کے بد ہونے کو یہ بہت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیر کرے، مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام، خون، آبرو، مال۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو روایت کی ہے، درود پاک پڑھی ہے۔ دوسری حدیث آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، دوسری حدیث آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، سنیے۔ دوسری حدیث یہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری اور مسلم ترمذی اور نسائی ابن ماجہ میں موجود ہے۔ کتنے حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے؟ آج تیری ماں کی، تیری بہن کی گالیاں بکتے ہیں اور اپنے گھر کا ماحول بھی خراب کرتے ہیں، گھر کے اندر تنگیاں بھی پیدا کرتے ہیں بدقسمتی سے۔ آئیے اور حدیث میں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جو عنقریب ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، ہلاکت میں پڑتا ہے۔ ایک اور اسی طرح کی حدیث سے ملتی جلتی ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرح ہے۔ اب یہ ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت یہ کوئی آگے گولیاں مار دے گا، ٹھس ٹھس بندہ ختم ہو گیا، خلاص ہو گیا۔ ارے ہلاکت ایمان کی ہلاکت، نیکیوں کی ہلاکت، تلاوت قرآن مجید کی جو حلاوت ہے نا، مٹھاس، اس کی ہلاکت، نماز جو ہم چھوڑتے ہیں نا، مطلب نہیں پڑھ پاتے یہ ہلاکت، قرآن نہیں پڑھ پاتے یہ ہلاکت، والدین کے ادب احترام نہیں کر پاتے یہ ہلاکت۔ ہم مختلف ہلاکتوں میں گرفتار، شیطان کے قریب، اللہ سے کے پاس سے دور، اللہ سے دور ہیں، شیطان کے قریب ہو گئے ہم، مطلب اللہ کے ولی تو نہ بن سکے مگر شیطان کے ولی بن گئے، شیطان کے ولی بن گئے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھ سے عہد لیں، مجھ سے کیا لیں؟ بولیے، مجھ سے عہد لیں۔ یہ آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، یہ صحابی رسول ہیں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی عہد لے لیجئے، مجھ سے کوئی عہد لے لیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کسی کو گالی مت دو، کسی کو گالی مت دو۔ بتائیے اے بھائیوں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ تیری ماں کی، تیری بہن کی کون کون سی گالیاں ہم دے دے کر اپنے آفس کا ماحول، گھر کا ماحول، گلی کا ماحول، اپنے معاشرے کا ماحول، اپنے زمانے کا ماحول برباد کر رہے ہیں، تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو یہ حدیثیں نہیں سنائی ہوں گی جو میں کافی عرصے سے ان حدیثوں کو جمع کر رہا تھا آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ لگے یہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہم بنیاد سے ہی بچپنے سے ہی گالیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا ہم مصلی پہ کھڑے نظر آئیں گے؟ کیا عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اور لوگ بات کرتے کرتے گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، فخریاں گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ ارے یا اللہ کیا کر رہے ہو بھیا؟ فخریاں گالیاں، ذرا غور کیجئے کہ بروز قیامت جب بندہ چاپلوسی کر رہا ہوگا کہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا زبان۔ بلکہ یہ بتاؤ، یہ تو بات کی بات ہے کہ کل بروز قیامت نامہ عمل ہاتھ میں دے دیا جائے اور کہا جائے گا اسے پڑھ کے سناؤ، اللہ کی بارگاہ میں کہا جائے گا پڑھ کے سناؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ، کسی بزرگ کے سامنے آپ گالی نکالو گے؟ کسی وزیر اعظم کے سامنے گالی نکالو گے؟ کسی مطلب یہ کہ کوئی میجر ہو، کیا اس کے سامنے گالی نکالو گے؟ یا جو کوئی آپ کا کوئی بڑا آفیسر ہو، کیا اس کے سامنے گالیاں نکالو گے؟ جواب دو، آپ نکال سکتے ہو، گالیاں بک سکتے ہو؟ یقیناً نہیں بک سکتے۔ اپنے سے بڑھ کر عہدے رکھنے والے پر ہم اس کے سامنے گالی نہیں دے سکتے۔ اور جو مالک کائنات ہے، ہمارا مالک ہے، اس کے سامنے کہ ہم کس طرح گالیاں پڑھ کے سنائیں گے؟ نامہ اعمال کس طرح سنائیں گے؟ ذرا غور تو کیجئے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اس پر غور کریں۔ اور میں آپ کو بتا دوں گالی کی تعریف کیا ہے۔ ویسے تو علماء کرام مختلف تعریف، مگر مجھے ایک تعریف یہ اچھی لگی جو آسان اور سمجھ میں آنے والی تعریف ہے کہ انسان کی تحقیر کرنا گالی ہے۔ انسان کی تحقیر کرنا یہ گالی ہے۔ اور انسان کی سب سے پہلے تحقیر کرنے والا شیطان ملعون ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تو نے انہیں مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ تو سب سے پہلے گالی کس نے دی؟ بولیے آپ کی عدالت میں۔ یہ میرے مفتی علماء کرام بیٹھے ہوئے، یہاں پہ مشائخ بیٹھے ہوئے، ان کو تو میں نے سبق ہر سال سناتا ہوں، مگر یہ آج کا بیان آپ کی عدالت میں ہے۔ بتائیے سب سے پہلے گالی کس نے دی؟ شیطان نے، لعین نے۔ تو اب جو گالی دے رہا تو وہ کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ شیطان کی۔ تو شیطان کی سنت پر عمل کرنے سے کچھ ملے گا؟ ہاں ملے گا، جہنم ملے گی۔ ہاں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل ہوگا تو جنت ملے گی۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اس حوالے سے اور آپ کو روایت سناتا ہوں۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ایک آدمی جو رتبے میں مجھ سے کم ہے مجھے گالیاں دیا کرتا ہے، اجازت ہو تو میں بھی اسے بدلے میں کہوں، یعنی گالیاں دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ غور کیجئے، دونوں کو شیطان کہا گیا ہے، گالی دینے والوں کو۔ اور آئیے آگے سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا، بشرط یہ کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ آپ کو جس نے پہلے گالی دی، آپ نے اس کا جواب گالی سے نہیں دینا، گالی سے آپ نے اس کا جواب نہیں دینا۔ اور اگر آپ نے بھی دی اور آپ بھی اس کے ساتھ گالی دیتے رہے اور تمام حدیں آپ نے پار کر لی تو آپ بھی برابر کے گنہگار ہو گئے۔ مگر بڑا گنہگار وہ شخص ہوگا کہ جس نے گالی میں ابتدا کی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب دو شخص ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو اس کا تمام گناہ گالی دینے کی ابتدا کرنے والے کو ہوگا، بشرط یہ کہ دوسرا شخص بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس حدیث میں بدلہ لینے کے جواز کا بیان ہے۔ مسلمان میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے آپس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو گالیاں دینے کے حوالے سے کہ مسلمان گالی نہیں دے سکتا، مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا، اس بات کو یہ بالکل اب باندھ کر یہاں سے نکلیں گے کہ آج کے بعد ہم نے گالی دینی نہیں ہے کسی مسلمان کو۔ اور ہم آپس میں کون ہیں مسلمان؟ ہم یہ بھی تو غور کریں، ہم آپس میں کون ہیں؟ ہم آپس میں مسلمان آپس میں کون ہیں بتائیے؟
مشہور بات ہے کہ مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں؟ بھائی بھائی ہے نا. تو بھائی کو کوئی گالیاں دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے نا. تو پھر میں ایک بات کہوں آپ کو, اس بات کو پلو میں باندھ لے, جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, یہ بات ایک شاعری کے انداز میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی تو سب بولے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بولے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. پتہ لگے کہ سب سن رہے ہیں, کیونکہ اصل میں سب کی آواز یا نہیں آئی. ابھی جب ہاتھ اٹھایا تو سب کی آواز آ گئی ہے, ویسے آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی, ابھی آواز آ گئی ہے کہ مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے. تو جینے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جینے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے, بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے. یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے. یہ بھی ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے کہ دوسروں کے زخموں پہ مرہم لگانا چاہیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دن کے جھگڑے سن لیجئے کہ دن کے جھگڑے رات کی دہلیز پر دستک نہ دیں. دل کے جھگڑے رات کی دہلیز پہ دستک نہ دیں. شام کے ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہیے. شام کے ہوتے ہی سب کچھ بھول جانا چاہیے. روز ملنے پر بنی رہتی ہیں رشتوں میں مٹھاس. روز ملنے پر بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس. تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے. کیا بات, تم کو خوابوں میں آنا چاہیے. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی درود پاک پڑھیے. میرا منہ بہت خوشک ہو رہا ہے, میں بہت کوشش کر رہا ہوں میرے الفاظ میں تبدیل نہ ہو بولنے میں. اللہم صلی بولا علی بھی نہیں جا رہا. سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو میرے بیٹے محترم اسلامی بھائیوں, تو دیکھا آپ نے, یہ میں نے جو شعر آپ کو سنا ہے نا, یہ ہماری گھر کے بڑے مطلب حصہ رکھتے ہیں. بہت کچھ ہے اس کے اندر, یقین جانے. وراثت کے جھگڑے بھی ختم, نفرتیں بھی ختم ہیں, سب کچھ ختم. دل کو بڑا کر لیجئے. آج دل بڑا نہیں ہے, دنیا کی محبت میں دل اتنا سا ہے, اتنا سا ہے. کتنا سا ہے؟ اتنا سا ہے. اگر یہ دل بڑا ہو گیا تو پھر یہی بات ہوگی, کیا ہوگی کہ جینے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے. سبحان اللہ. ہار جانا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھے, اگر بھائیوں کو گالی دیتے رہے, بھائیوں کو گالیاں دیتے رہے, تو میں نے یہ حدیث ذرا سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خود فحش کلامی سے بچو, اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا. ایسے لوگ جو فحش کلامی کرتے ہیں, گندی گندی باتیں کرتے ہیں, بری باتیں کرتے ہیں, صحیح ہے نا, تو ان کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست نہیں رکھتا. تو اب آپ ولایت کے بھی شاید تمنا یہاں کوئی بھی نہیں ہے. ہاں اہل علم تو ہو سکتے ہیں, جو لوگ عبادت ریاضت کرتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں, پیارے بندے بن جائیں. مگر فی زمانہ لوگ جو نا مطلب بہت دور ہیں, علم سے دور ہیں. بن کے مفتی بہت ملیں گے آپ کو, صحیح ہے نا, جو رمضان کے اندر مفتی آ جاتے ہیں مساجدوں کے اندر, جو ایک پورے سال نمازی پڑھتے ہیں, وہ کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتے. جیسے رمضان آتے ہیں تو ایسے مفتی پاکستان پتہ نہیں کس کونے کھانچے سے نکل کر آتے ہیں وہ بیچارے, اور مسجدوں کے اندر وہ دنگا فساد اور اعتراضات کے بم لگاتے ہیں کہ سارا کا سارا انہوں نے سیکھ لیا. ماشاءاللہ صاحب مصلی اہل علم موجود ہے سمجھانے کے لیے, وہ موجود ہیں آپ کو. تو یہ ہمارا بڑا مسئلہ خراب ہے, یقین جانے. ہم لوگ جو نا من کے مفتی بہت بن گئے, ہم اپنی من کی باتیں کریں. دیکھیں مفتی اور عالم میں فرق ہے. فتویٰ دار ہے کہ وہ مفتی دے گا, عالم تو نہیں دے سکتا. عالم بیان کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے, مبلغ بتا سکتا ہے, مگر وہ فتویٰ نہیں دے سکتا, سمجھے, وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مطلب کوئی بات اگر علم کی سنتے ہیں, کوئی بات اگر ہم علم کی سنتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر کہ ہم اپنی تعویلیں نکالتے ہیں. اور ہمارا کیا آگے تعویل ہے کہ ہم نے قرآن کا وہ علم حاصل کیا کہ ہم تعویلیں نکالیں. ابھی تو ہم مطلب نرسری کے بھی ڈھنگ سے طالب علم نہیں ہے, ہم بات میٹرک کی کرتے ہیں. ذرا سوچیے آپ, ابھی ہم نرسری کی طالب ہیں اور بات میٹرک ہے, تو میٹرک کی باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ مجھے بتائیے, کبھی آئیں گی سمجھ میں؟ نہیں آئیں گی سمجھ میں. جب نہیں آئیں گی سمجھ میں, بھائی میرے خیال سے تو یوں ہے, میرے خیال سے تو یوں ہے, آپ اپنا خیال یا اپنی تعویلیں آپ پیش کرو گے, ایک بات ہے, اپنی تعویلیں پیش کرو گے, اور جہاں
قرآن و حدیث کی بات آئی تو وہاں تو انسان سلنڈر ہونا چاہیے، وہاں سلنڈر نہیں کرتا، نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے، تو یعنی وہ اس حدیث یا اس قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہوگا، اور اس طرح یہ انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اور اس طرح کر جاتے کہ میں نے بڑا غور کیا کہ بعض ہمارے علماء نا کسی کی اصلاح نہیں کر پاتے، اچھا وہ اس بات کو جان لیتے کہ اگر میں نے اس کو علم کی بات کی نا تو یہ بات کو نہیں مانے گا، یہ کفر کلمہ بک دے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو سمجھاتے ہیں ہے نا کہ پتہ کہ یہ میں کہوں گا اس کے سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھا دیتے ہیں ان کو، مگر یہ دیکھا گیا اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا وہ کہ اگر جو علم کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے جو میں نے سنی، اگر میں عام لوگوں میں بیان کروں تو لوگ میری بوٹیاں کرتے، اندازہ کیجیے۔ اور پھر اگر کوئی علم کی بات ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو مطلب یہ کہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہماری ایسی حالت ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی کہ چلے میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فیض کلامی کا جو انجام ہے حدیث پاک میں ہے کہ 4 آدمی ایسے ہوں گے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ان کو ایذا کے اور ایذا دیں گے، یعنی عذاب پر عذاب، یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہوں گے، کھولتا ہوا پانی اور آگ میں دوڑے جا رہے ہوں گے اور اپنی خرابی و تباہی پکار رہے ہوں گے، اس پر وہ 4 آدمی زیادہ جلوں کو جلائیں گے، یعنی جو جلے ہوئے ہوں گے ان کو بھی مزید جلائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا، اس سے پوچھیں گے کہ اے پھٹکارے ہوئے بتا تیرا کیا حال ہے، تو نے ہم کو دکھ پر دکھ دیا، تکلیف پر تکلیف دی۔ وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور فحش خبث مجھ کو آتا تھا اسے کہہ کر گندی باتیں کر کے جمع کا سا مزہ لیا کرتا تھا۔ تو میرے میٹھے محترم سمجھ دیکھا آپ نے، آج لوگ بری باتیں کہہ کر اپنی نفسانی خواہشات کو تسکین پہنچاتے ہیں اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ لطف اندوز ہونا، اللہ اکبر، جو جہنم میں جائیں گے اور ان پر جو عذاب ہوگا اور جو جہنم میں پہلے جن پہ عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ ان کو مزید جلائیں گے، بولے یہ عذاب کم تھا جو ایک اور عذاب ہم پر آ گیا۔ اندازہ کیجئے کہ ان کا عذاب کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنا فسق ہے۔ کیا ہے؟ فسق ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے اور مومن کو گالی دینا فسق یعنی بدکاری ہے۔ فسق کے لغوی معنی اب اس کو ذرا سمجھیے کہ فسق کے لغوی معنی خروج یعنی نکلنا ہے، اور اصطلاح شرع میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کر کے اللہ عز و جل کی اطاعت سے باہر نکل آئے۔ گناہ کبیرہ فرض کے ترک اور حرام کے ارتکاب کو کہتے ہیں، یعنی حرام کام کرنا۔ اور فسق کے 3 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 تفابی، گناہ کبیرہ کو برا جانتے ہوئے کبھی کبھی شامت نفس سے گناہ کرے، یعنی وہ گناہ سے مطلب نہیں چاہتا مگر اپنی نفسانی خواہشات کے سبب وہ گناہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ انہماک یعنی گناہ میں لذت محسوس کرے اور اس کا عادی ہو جائے۔ تو آج یہی حال ہے کہ بندہ جو گناہوں میں اس قدر لذت حاصل کرتا ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرا جمود یعنی گناہ کو صحیح اور بہتر سمجھنے لگے اور اس کو صحیح سمجھ کے کرتے۔ جب انسان فسق کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ آپ ذرا غور کیجیے آخری بات کہ بندہ جب گناہ اور فسق میں پڑ جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ گناہ کو بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ ایمانداری سے بتا، آپ کی عدالت میں ہوں، آج ہم گناہوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ بولیے، آج ہم اپنے عمل سے گناہ، ہمیں پتہ یہ گناہ ہے، کس کو؟ سب کو پتہ ہے گانے سننا حرام ہے، گناہ ہے، مگر ہم گانے اور میوزک سب سن رہے ہیں، اپنے موبائلوں میں سن رہے ہیں، موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے باجے سب جگہ ہم اپنے مصروف عمل ہیں۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ہم غور کریں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے منہ سے یہ تمام بری حرکات کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دور ہو رہے ہیں۔ یعنی جس نے مطلب یہ کہ یہ سارے کام کیے، جو فسق میں مبتلا ہوا، گویا کہ وہ اللہ کے دربار سے نکل گیا، وہ نکل گیا۔
تو آج ہماری حالت یہ کہ مسجد ہماری ویران ہے، کیونکہ ہم تو بچپن سے گالیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں، برائیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بربادی کا سامان کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تحقیر کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے برے نام رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج برے نام رکھنے میں کون برا سمجھتا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیر منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیر منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب وبئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ کہ ایمان والو نہ مرد مرد سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، عورت اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی تو ظالم ہے، وہی تو ظالم ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، فاسق کے معنی حسن فلاح کے راستے سے منحرف ہونے والا گناہگار بدکار ہے، یعنی ایک اچھے راستے پہ چلتے چلتے اس راستے سے بھٹک جانے والا شخص۔ اندازہ کیجئے حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص میں 4 یہ خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ ہونا، منافقت اور دوغلاپن کی ایک علامت پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اور وہ خصلتیں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو آج پیارے اسلامی بھائیو، جھوٹ پر یقین جانے اتنی روایتیں موجود ہیں قرآن پاک کی، اور جھوٹ بول بول کے بندہ جہنم کا حقدار بن جاتا، جہنم کا حقدار بن جاتا۔ اچھا، جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، کہیں جگہ جائز ہے، جائز یعنی 3 جگہ جائز ہے نا، 3 جگہ جائز ہے۔ اب وہ کہاں کہ اگر دشمن مقابلے پہ آ جائے جہاد کے لیے، اس کو جھوٹ بول کر اس پر حملہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر 2 بھائیوں میں نہ اتفاقی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، ان کو جھوٹ بول کر آپس میں ملانا، یہ بھی جائز ہے۔ اور آج اس دور میں کیا ہوتا ہے، اگر یہاں کا پھڈا ہو جائے نا تو ہم اس کو ملانے کے بجائے اور دور کر دیتے ہیں، اس نے تو یہ کہہ دیا، اس نے تو وہ کہہ دیا تمہارے۔ یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بول کے یار وہ تو بڑا پچھتا رہا ہے، وہ تو رو رہا ہے تمہاری محبت کے اندر، کیا مجھ سے ایسا کیا اول پھول نکل گیا، میرا بھائی ناراض ہو گیا، اس نے اس کو بھی اس طرح کہہ دیا۔ دونوں کو جھوٹ بول کے ملا دو، خاندانوں کو جھوٹ بول کے ملا دو، تاکہ خاندانوں میں محبت تو پیدا ہو۔ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نفرت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ تو لہٰذا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صرف یہی مقام ہو جس کی 2 بیویاں ہیں، اگر اپنی بیوی کو کہتا کہ میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ کہتا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ہے نا، تو وہاں یہ 3 مقام ہے کہ جھوٹ بولے، باقی کہیں بھی اس کی اجازت نہیں۔ اور جھوٹ بولنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، جھوٹ بولنے والا جو شخص ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ اندر سے کیا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ میں ایک شعر میں یہ آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ بات ایک شعر میں کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹے ہیں لعنتی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹے ہیں لعنتی، جھوٹے سمجھ رہے ہیں بہت ہوشیار ہیں۔ ہم نے بڑی ہوشیاری والا کام کیا، ہم نے تو بڑا ہوشیار۔ ارے کیا ہوا؟ ارے بھائی میں تو بس میں چڑھا تھا، میں ٹکٹ لینے کے لیے، وہ آیا کنڈکٹر، پیسے دے دو۔ کیا تیرے پیسے نہیں دیے تیرے میں نے؟ ابھی تیرے پیسے دیے تھے، پیسے لینے آ گیا ہے، وہ بھی گھبرا گیا، اتنے سارے آدمی میں دوسرے کے بھائی لے تو لیے تھے، کیوں؟ اب دوسرا بھی اس کا حامی ہوتا ہے، وہی بول دیتا ہے، اچھا وہ پیچھے ہٹ گیا وہ۔ اب وہاں سے دیکھا میں نے تو اس کو پیسے بھی نہیں دیے اور پورا سفر کر لیا۔ کتنا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا ہوشیاری والا کام کیا۔ یہ ہوشیاری والا کام نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو مارنے والا کام کیا۔ جب مرے گا تو پتہ لگے گا، اس کو دینا پڑے گا، اگر کچھ نہیں ہے تو نیکیاں دینا پڑیں گی، اس کو دینا پڑیں گی۔ تو لہذا قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹے ہیں لعنتی، جھوٹے سمجھ رہے ہیں ہوشیار ہیں، ہوشیار ہیں ہم۔ جھوٹ کی بو سے فرشتوں کو کرتی ہے دور، سلب ہوتا ہے نور۔ جھوٹ کی بو سے فرشتوں کو کرتی ہے دور، سلب ہوتا ہے نور۔ باب انوار رحمت کے یوں کھولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ اور دوسری بات یہ کہ
نمبر 2 کہ جب امین بنایا جائے تو وہ شخص اس میں خیانت کرے، اور جب عہد کرے تو عہد میں دھوکہ دے، اور نمبر 4 جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ دیکھیں گالی گلوچ کا ذکر پھر آیا کہ یہ 3 بندے، یہ 4 بندے ہیں جن کو منافق کہا گیا، جنہیں فاسق کہا گیا، جن کے دل میں نفاق پیدا ہوا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح گالی گلوچ ہم یہاں بک رہے ہیں، کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بات ہوتی ہے کیا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ مٹ جائیں گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، کیوں ہماری یہ کیفیت نہیں، ہم معرفت الہی ہم نہیں پاتے، حقیقی الہی کی جو معرفت ہے وہ ہم نے ابھی تک حاصل نہیں کی، سمجھے نا؟ کیا کہتے ہیں، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کسی نے بڑی طنز کیا، بڑا طنز کیا، اور یہ لگتا ہے ہمارے معاشرے میں فٹ ہوتا ہے یہ شعر، حضرت شعر جو میں سنانے جا رہا ہوں، حضرت آپ کی نظر ہے یہ کہ جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہی نہیں، جو چاہے کیجئے، ذرا غور کیجئے جو بات کہنے جا رہا ہوں، یہ ہمارا ایسا لگتا ہے طنزیہ شعر ہے یہ، کیا کہ جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہی نہیں، زمانہ سوچ رہا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں، استغفر اللہ، زمانہ تو سوچ رہا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں، کیے جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں، سزا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہماری پکڑ ہے۔ آئیے آگے میں آپ کو لیتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے اس کو اللہ عز و جل کی پھٹکار ہے۔ کیا ہے؟ آج وہ دور آ گیا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسا دور بھی آ چکا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے پر نشان ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کے باپ کو گالی دے وہ اس کے باپ کو گالی دے، اللہ، وہ کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے، گویا کہ پہلا شخص اپنے والدین کو گالی دلوانے کا خود سبب بنا۔ اگر آپ نے کسی کے والدین کو گالی دی، اس نے آپ کے والدین کو گالی دی۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ جو بندہ کسی کو گالی دیتا ہے حدیث پاک ہے، وہ بدلے میں اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو میرے میٹھے محترم بھائی، گالیاں دینا یہ کہیں سے بھی جائز نہیں۔ ہاں یہ ذرا ہم تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمارا دل کہاں پر ہے؟ الٹے ہاتھ پر ہے، اس پہ عقل بعد میں آتی ہے نا، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ کے ہم لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں نا، جذبات میں، کہ دل ہمارا الٹے ہاتھ پر ہے، جذبہ آ جاتا ہے، ایک دم غصہ آ جاتا ہے ہمارے کو۔ اگر ہم غصے کو ہی کنٹرول کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب عطا فرما دے، اور ہمیں تو غصے پہ بھی کنٹرول کرنا بتایا گیا ہے، اگر تم اسے کنٹرول کرو گے، اس پہ صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ تو لہٰذا میرے میٹھے محترم بھائیو، اگر بندہ یہ سوچے کہ یار گالیاں تو اللہ کے اولیاء کرام نے بھی گالیاں دی ہیں، تو بھائی کون سے اللہ کے ولی نے گالیاں دی ہیں؟ وہ کہ جو مجذوب ہے۔ اب جو مجذوب ہوتا ہے، یا ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، بالغ بھی نہیں ہے، تو اس پہ تو مطلب شریعت قلم ہی نہیں ہے نا، شریعت قلم عاقل اور بالغ پر ہے نا۔ اور جو مجذوب ہوتا ہے نا، مجذوب، ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہوتا ضرور ہے، مگر کیا کہ وہ اس ہوش میں نہیں ہوتا۔ اگر اس ہوش میں، جب وہ ہوش میں آئے گا تو گالی بھی نہیں دے گا۔ تو کیا آپ نے اپنے آپ کو مجذوب سمجھ لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو ہم لوگ مجذوب نہیں ہے، ہمیں تو مجذوب کا میم بھی نہیں پتا کہ مجذوب کہتے کس کو ہیں۔ ہم تو حقیقت یہ کہ ہم اپنی انگلی کو بھی دانت کے بیچ میں دبا نہیں سکتے، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اذیت خود سے دے نہیں سکتے، یہ غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے۔ مگر جب بندہ مجذوب ہوتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اذیت دے لیتا ہے تو وہ اس پہ تو قلم جو اٹھا ہوا ہے، اس پہ اٹھا ہوا ہے۔ تو اب انسان اپنے آپ کو مجذوب نہ سمجھے، تیری ماں کی تیری بہن کی اسے گالیاں دیتا رہے،
کس نے گالیاں دے تو اس کا نہیں بھائی، دیکھو جو مجذوب ہے ٹھیک ہے، وہ اگر گالیاں دیتا ہے تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. ہم لوگ مجذوب نہیں ہیں، ہم مجذوب نہیں ہیں، بلکہ اس بات کو اس طرح سمجھے. صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہیں جانتا، سبھی جانتے ہیں، کسی اولاد تھی، مطلب ان کے نانا کون تھے؟ بابا فرید رحمت اللہ تعالی. جب آپ کیفیت میں ہوتے تھے اور جب اذان ہوتی تھی تو آپ فرماتے کہ شریعت بھی کیا کمال کی چیز ہے، شریعت بھی کیا کمال کی چیز ہے کہ حضوری سے دربار میں لے آتی ہے، حضوری سے دربار میں لے آتی ہے. یہ بات اہل علم تو سمجھ گئے میری اس بات کو، مگر آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. وہ تو کیفیت میں رہا کرتے تھے اور اس کیفیت میں، اس مجذوبانہ کیفیت میں رہا کرتے تھے، مگر جب اذان ہوتی تھی تو واپس وہ دربار میں حاضری دیتے تھے اور نماز کو قائم کرتے تھے، اندازہ کیجئے. اور ایک ہم نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، ہم ان باتوں کو خدا را سمجھے. اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، میں نے بس اسی پہ اکتفا کروں گا کہ اتنی باتیں اور اتنی روایت، اتنی حدیثیں میں نے آپ کو جمع کر کے میں نے آپ کی عدالت میں رکھی. تو کیا ہم گالیاں دیں گے؟ نہیں. گالیاں دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. مجذوب تو ہے نہیں جو ہم گالیاں دیں گے. صحیح ہے نا. اور ہر مجذوب گالیاں بھی نہیں دیتا، ہر مجذوب گالیاں بھی نہیں دیتا، یہ ضروری نہیں ہے وہ گالیاں دیتا ہو، ٹھیک ہے نا. تو لہذا جو گالیاں دیتا ہو تو اس سے دور بھاگیے گا. وہ اپنے آپ کو مجذوب سمجھ کے گالیاں دیتا ہو، نہ دور بھاگو بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اور ہم خود بھی اپنی زبان کو ناپاک ہونے سے بچائیں اور اپنے والدین کو گالیاں دلوانے سے بچائیں. ہم کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دے، کوئی بدلے میں ہماری ماں بہن کو گالیاں دے، کوئی بدلے میں ہمارا. اور اگر ہماری ماں بہن کو وہ گالیاں بدلے میں نہیں دیتا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے تو اس نے بدلے میں اپنے ہی ماں باپ کو گالی دی ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کو گالی نہیں، حدیث پاک یہ ہے، اس نے بدلے میں اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. اب آپ بولو کہ یار اتنی ساری چیز الحمدللہ ہیں قرآن و حدیث کے اندر، عمل مشکل، یہ مشکل. تو پیارے اسلام بھائیو، آپ اور ہم قرآن و حدیث کو مٹا نہیں سکتے. جو پیغامات ہمیں قرآن و حدیث سے ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. تو لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور جب ہم عمل کریں گے اور کوشش کریں گے تو بھی یہ بات بنے گی. اور یہ اسی صورت میں بنے گی پیارے اسلامی بھائیو کہ جب ہم جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم وقت اپنے مد نظر رکھیں گے اور ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آئیں گے جس میں ہم جذبات میں آ سکتے ہیں. تو اب وہاں پہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیسے کریں گے؟ ہم تو حسن اخلاق کا جنازہ نکال دیتے نا کہ جو ہم سے جذباتی ملا، ٹیلی فون پہ جذباتی ہم سے بات کری تو پھر ہم نے اس کو جذبات سے اس کا جواب دینا. اور بعد میں عقل آتی ہے کہ میں نے اس کو ایسا بول کیوں دیا، ایسا مجھے اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. لہٰذا میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں کو سمجھیے اور اپنے آپ کو، آپ بھی، میں بھی، سب مل کے اپنے آپ کو ایک ایسے حسن اخلاق کے سانچے میں ڈھال لیجئے کہ وہ جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، قرآن کی وہ آیتیں جو ہمیں ملتی ہیں، جو ہماری اصلاح کا سامان کر رہی ہیں، جو میں نے سورہ اثر آپ کو پڑھ کے سنائی کہ زمانہ محبوب کی قسم کہ بے شک کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، انسان نقصان میں ہے، سوائے اس کے جو ایمان لے کر آئے، اچھے کام کیے، حق کی تلقین کی اور حق بات کی اور صبر کی تلقین کی، یہی لوگ کامیاب ہوئے. اس کے علاوہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم صرف اسی کو ہی اپنے حصے میں اس کو لے لیں اور اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو یقین جانے کہ یہ زندگی اتنی حسین و جمیل ہوگی، وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ میرا رب عز و جل فرمائے گا اے میرے مخلص بندے، آج سے تو میرا ولی ہے. انشاءاللہ. یہ تو میں نے حضرت میں نے کہا نا کہ آج کا بیان میں نے آپ لوگوں کے، میں نے مفتی علماء مشائخ یہاں موجود ہیں میرے پاس الحمدللہ، میں ان کو سبق سناتا ہوں الحمدللہ. اور یہ میں نے آپ کی عدالت میں رکھا ہے، یہ بیان میں نے آپ کی آپ جج ہیں،
تو کیا خیال ہے ہاتھ اٹھا کر عہد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو عہد لے لیا پہلے ہی. دیکھیں ہم اللہ سے عہد کیا تھا، ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا عالم ارواح میں، ہماری روح نے عہد کیا تھا اللہ کے. آج ہم روح اور جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اس 11ویں کی برکت کے طفیل انشاءاللہ گالیاں نہیں دیں گے، انشاءاللہ نہیں دیں گے نا انشاءاللہ. اچھا میں نے سوچا تھا میں کچھ اشعاروں پہ جو ہے میں اپنا بیان، اور جھوٹ سے بھی توبہ کریں. اچھا جھوٹ، میں نے جھوٹ پر بیان کیا تھا حیدرآباد کے اندر. اچھا جھوٹ میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، ستارہ کسی کے جھوٹ پر میں نے بیان کیا تھا. اگر آپ چاہیں تو مطلب یہ کہ میں نے چوٹی کی سزا کے حوالے سے حیدرآباد میں کیا تھا. الحمدللہ حیدرآباد میں بڑا ہمارا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ وہاں پر بھی، اور میں ہر سال وہاں پہ محفل کرتا ہوں بڑی 11ویں سے پہلے وہاں سے، اور وہاں سے حیدرآباد سے بھی کافی لوگ یہاں پر آئے اور گھروں سے بھی یہاں الحمدللہ تشریف لے کر آئے یہاں پر. تو آپ لوگ بھی ذرا جلدی آیا کریں یہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو آپ اور ہم جھوٹ سے بھی جو ہے توبہ کر لیتے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. یقیناً ہماری جو تربیت ہے نا، میں صحیح بتا رہا ہوں، ہماری جو تربیت ہے نا الحمدللہ وہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری مجدد اللہ علی سے ہوئی ہے. الحمدللہ تربیت ہوئی ہے، اور ان کی ایسی تربیت تھی. اب تو ظاہر کا ملنا ملاقات کرنا بہت مشکل ہے. مجھے یاد ہے کہ جب صلاح الدین بھائی ہمارے ساتھ ہمارے نگران ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. تو یہ حضرت کی بارگاہ میں جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے حضرت کی بارگاہ میں. تو کوئی بات اگر ہوتی تھی نا تو حضرت یہ فرماتے تھے دیکھو جو بات کرو جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا، جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا. یہ بات کہنے سے وہ بات اس وقت سے اتنی گھر کر گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اکثر لوگوں کو، میں اپنے لوگوں کہتا ہوں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے دیکھتے ہوئے؟ کوئی کہتا ہے اتنا عرصہ ہو گیا. مجھے ایک بات بتا دو، کبھی میں نے مذاق میں بھی جھوٹ بولا؟ تو یہ انہی کی کرامت ہے میرے مرشد پاک کی کہ یہ بات کہے گا، یہ بات دل میں گھر کر گئی. الحمدللہ الحمدللہ. تو نہ مذاق میں جھوٹے نہ ویسے جھوٹے. اور میں تو برملا کہتا ہوں، کہتا ہے نہال بھائی آپ کو آنا ہے، تو میں پہلے منع کرتا ہوں کہ دیکھو میں نہیں آ سکتا، میرے ساتھ یہ مسائل، نہیں آپ کو آنا ہے، نہیں آنا. اچھا بھائی پھر میں دیکھوں گا، یہی بولوں گا، پھر دیکھوں گا. تو دیکھنے کا مقصد ہے میرا آنا ممکن نہیں ہے. تو میں تو صاف بات کر رہا ہوں، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا نا. تو لہٰذا اگر میں کہوں کہ میں آ جاؤں گا اور پھر میں نہیں آؤں تو یہ جھوٹ ہو گیا، یہ جھوٹ ہو گیا. تو اس طرح ہم قدم قدم پہ بہت ساری جھوٹ کا جو ہے سلسلہ وہ رکھتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، جھوٹ رکھتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے ساتھ بڑی خرابیاں ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے. کس سے دور کر رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے، روحانیت سے دور کر رہی ہے، روحانیت سے دور کر رہی ہے، نامہ اعمال ہمارا برباد کر رہی ہے، سیاہ کر رہی ہے. تو لہذا ہم آج جھوٹ سے بھی توبہ کر لیں. بس تھوڑے لوگوں نے کہا بھائی سارے ہاتھ اٹھا لو نا بھائی، شرمندگی میں کیوں؟ اللہ کی، اور اللہ دیکھیں جھوٹ سے بچنے کی طاقت نہ آپ میں نہ مجھ میں، اللہ جس کو توفیق دے گا بچ جائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگیے کہ یا اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھ، اور ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم جھوٹ کبھی نہ بولیں. ہمیں استقامت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ہمیں نیکیوں پر سبقت حاصل کرنے والا بنا، اور گناہوں سے جان چھوڑا، گناہوں سے جان چھوڑا. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، تو میں نے سوچا تھا کہ آخری میں کچھ اشعار آپ کو اور ہم کو، مطلب یہ کہ دنیاوی اعتبار کے حساب سے کہ میں اپنا بیان ان اشعاروں پہ ختم کروں گا، اور میں کرتا ہوں ان اشعاروں پر، تاکہ ہم یہاں سے جانے کے بعد ہم کہیں دنیا کی معمولات میں رہ کر پھر ان تمام چیزوں میں نہ لگ جائے کہ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا، طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی. تکبر تھا، طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کوئی بے فکر بیٹا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا کو ناراض کر بیٹھے. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کرونا کا ڈیرا ہے. ایک اور وبا آ رہی ہے، سننا ہے بھائی صاحب کہ چند منٹ کے اندر یہ پھیپڑے سوکھ جائیں گے، بندہ ختم ہو جائے. وبا پر وبا آ رہی ہے حضرت. ابھی کرونا تو جان چھوٹی تو ڈینگی نے پکڑ لیا ہمیں.
ٹینکی سے پڑھ گیا ابھی پتہ نہیں کون سی وبا بھی سب مشہور ہو جائے گی آپ یہاں تھوڑی دیر سے پہنچتی ہے پاکستان میں دنیا میں پہلے پہنچتی ہے تو کیا بہت پرواز کر بیٹھے خدا کو ناراض کر بیٹھے اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک کا موت کا چہرہ ہے اب اس کا گھر بھی خالی ہے کہرے دنیا پر طاری ہے اب بھی وقت ہے لوگوں خدا سے گر گڑا کر تم اب بھی توبہ کر لو وہ جلدی مان جاتا ہے وہ اب بھی تم کو چاہتا وہ اب بھی تم کو چاہتا سبحان اللہ. توبہ کریں قبل اس کے کہ یہ بات ہو جائے. اب میں یہاں تنبیہ کر دوں میں دو تین شعر پڑھ کے اپنا بیان ختم کروں گا کہ اس قول سے بڑھ کر تو کوئی قول نہیں ہے کرنے تیرے وجود کو پامال آئے گا کھٹیا کھڑی ہو جائے گی اس دن تیری بھائی جس روز تجھ کو موت کا مسکال آئے گا. درد کی حد سے گزرے تو سبھی جائیں گے. ذرا یہ نوٹ کر لیجئے کیونکہ انسان کے نزدیک اگر موت ہوگی تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہوگا. کہ اور غور کیجئے کہ شاعر نے کیا بات کہی ہے کہ درد کی حد سے گزرے تو سبھی جائیں گے جلدی یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے. دیر سے یا جلدی تمہارے سبھی جائیں گے کیوں فکر ہے تمہیں یہ کہ لوگ کیا کہیں گے جو دکھ تمہیں ملے تو کیا دوسرے سہیں گے. پھر فکر بس خدا کی اطاعت ہو مصطفیٰ کی پھر روز و شب تمہارے آرام سے کٹیں گے انشاءاللہ آرام سے کٹیں گے. تو لہذا آخر میں ایک بات اور کہ ہم دوسرے پہ تنبیہ کرتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں ایک انگلی اٹھاتے ہیں 3 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. تو اس پہ ایک بات آپ کو کہتا چلوں ذرا سن لو اینڈ اوروں میں عیب ڈھونڈنا میرا مزاج تھا ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے اور جب سے نگاہ اپنے گریبان پر پڑ گئی اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے. واہ اچھا لگا مجھے. اب ایک اور تنبیہ کہ کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب بدی کے باغ میں یہ تنہا پھول بھاری ہے نظر بچا کر گزرتے ہو تو گزر جاؤ. میں آئینہ ہوں. میں کون ہوں؟ میں اپنے عمل کا آئینہ ہوں. میں آئینہ ہوں. میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں نے زندگی کس طرح بسر کروں. تو یہ پوری چیز میں نے آج آپ کی عدالت میں رکھی. کیا اس عدالت نے میرے اس کیس کو قبول کیا؟ پر تھوڑے ہاتھ اٹھا کر سب بولیں قبول کیا حضرت. فرمانے کے توبہ کرا دیں سب کو. تو کیا خیال ہے توبہ کر لیں؟ توبہ کریں. چلیں توبہ کرنے والا ایسا کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر طریقت پر چلوں گا. اے اللہ عز و جل میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے اس پر استقامت عطا فرما. اور ایک دعا یا اللہ مجھے توبۃ النصوح نصیب فرما. اور جس کو توبۃ النصوح مل گئی وہ اللہ کا ولی بن گیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ کا وہ ولی بن گیا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم الحمدللہ آج ہماری اس 11ویں جو وہ اختتام ہوئی. اب وقت آیا ہے کہ دعا کی جائے اور ایصال ثواب تقسیم کیا جائے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں الحمدللہ ہم سال میں ایک بار یہ بڑی 11ویں کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ ہے امت کا بھلا. کیا ہے؟ امت کا بھلا. یہ ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے نا. اور وہ اس طرح سے کہ اس پلیٹ فارم نے ہمیں یہ سوچ دی
یہ سوچ ہمیں دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو کچھ قرار مل جائے. ہماری اس محفل سے 2 مسائل ہمارے حل ہوں. کتنے؟ 2. نمبر 1 ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے. نمبر 2 ہمارے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں. ہمارے دنیا کے مسائل حل. اور یہ میری کوشش ہوتی ہے. اور میرے جتنے بھی حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں نا, الحمدللہ آپ کو نہیں پتا کہ میں الحمدللہ ان سے نفلی عبادتیں کروا کر اس محفل میں شرکت کرنے والوں کے لیے دعا کروا کہ اللہ جو جس نیت سے آئے نا اس کو مل جائے. اور میں کوئی خانہ خالی ایسا چھوڑتا نہیں ہوں کہ مجھے پتا کہ یہ دعا پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے, وہ بھی پڑھ لیتا ہوں, وہ بھی پڑھوا بھی لیتا ہوں. اچھا مجھے پتا خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے تو خانہ کعبہ میں بندوں کو پہنچا دیتا ہوں. میرے رابطے الحمدللہ دنیا بھر کے اندر کہ آپ جائیں, جا کے عمرہ کریں, اور عمرہ کر کے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل محفل کے لیے دعا کریں, اہل محفل کے لیے. تو کل الحمدللہ ہمارے سید ذوالفقار بھائی جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے ہم سب کے لیے 5 عمرے کی ہیں. اور مکے سے الحمدللہ انہوں نے ویڈیو بھیجی اور بتایا کہ دیکھیں میں وہاں دعا کر رہا ہوں. اب وہ کس طرح کی دعا کی ہے تو اس کو اگر یہ ہمارے SMD والے بھائی لگا دیں اور آپ سن لیں کہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح دعا کی. اور دار حج تو آپ کو پتہ ہوا ہی نہیں تھا, ورنہ میں نے حج کا بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا. حج کے وہ مقامات جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات کے میدان میں, ہے نا, دوران طواف دعائیں قبول ہوتی ہیں, مطاف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, حتیم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, صفا مروہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, ریاض الجنہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسی ایسی دعائیں قبول کہ فوراً اس کا جو ہے جواب ملتا ہے مدینہ پاک میں. یقین جانے ایک شخص تھا وہ میرے ساتھ ملا, مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی وہ میں نے سنا کہ مدینہ شریف میں جو طلب کرو مل جاتا ہے. تو میں سوچنے لگا یار مجھے البیگ مل جائے کھانے کو. کیا مل جائے؟ البیگ مل جائے مجھے کھانے کو. اور یہ اس کا ایک لطیفہ ہے البیگ کا نا, کہ جب حاجی جاتا ہے نا, حاجی جاتا ہے تو جب جاتا ہے تو اللہم البیگ کہتا ہے حج کرنے کے لیے, ہے نا. اچھا جب حج کر لیتا تو کہ کہاں ہے لبیک, البیگ کہاں ہے, کہاں ہے البیگ. اچھا البیگ وہ ایسی مطلب کیا کہنا جو مزیدار بروسٹ ہے کہ جس کا ذائقہ ابھی تک کوئی چوری نہیں کر سکا ہے, اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں اس کو. حاجی بھی کھاتے ہیں, سعودی بھی کھاتے ہیں, سبھی کھاتے ہیں وہاں پر. اچھا پورے سعودی عرب میں نہیں ہے, اس کو مونوپالی ہے. بہرحال اس پہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, بہرحال ان کا اپنا مسئلہ ہے. اچھا اور ہر البیگ کو وہ صدقہ بھی کرتا ہے. وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر آپ جاؤ گے تو میرے خیال ہے آپ کو 100 کے بعد ہی نمبر ملے گا, 200 بندوں کے بعد نمبر ملے گا آپ کو, اور آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو مل جائے گا. آپ کو زیادہ ٹائم نہیں, اتنی اسپیڈ سے مطلب وہ ملتا ہے مطلب. تو میں اس کے بیکار میں تشہیر کر رہا ہوں, مطلب بتا رہا ہوں مطلب جو کیفیت ہوتی ہے. تو اس کا ہر کوئی مطلب وہ بھی نہیں کرتا ہے, لنگر بھی نہیں کرتا. اب لوگ کرنے لگ گئے, اب لوگ کچھ کرنے لگ گئے اس کا نا, ہاں اب کرنے لگ گئے. تو کہتے ہیں کہ چٹکلا بن گیا اس طرح سے کہ جب حاجی نے مطلب حج کر لیا تو البیگ کی طرف, اور جب گھر پہ آنے لگا تو کہہ رہا میرا بیگ کدھر ہے, میرا بیگ کدھر ہے. تو یہ حال ہوتا ہے کہاں پر, ایئرپورٹ پہ. تو بیگ کے چکروں میں لگ جاتا ہے, وہ بیگ سے چلتا ہے, البیگ سے چلتا ہے, وہ بیگ پر بات اسی ختم ہوتی ہے. تو بارہ وہ سوچے یار البیگ کھانے کو ملے, سوچنے لگا حضور کی بارگاہ کے اندر. یقین جانے اس نے کہا پیچھے سے ایک شخص آیا, اس نے مجھے پکڑا اور میرے کو جو نا تھیلی تھما دی. جب تھیلی کھول گیا تو اس میں البیگ تھا. سبحان اللہ. تو وہاں جو سوچتا ہے نا انسان اس کو ملتا ہے الحمدللہ. اور یہ مکہ مدینہ الحمدللہ, یہ تو کرونا کے اندر ہمارے ایمانوں سے کھیل لیا گیا. ارے وہاں تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں میرے بھائی. اگر جو کوئی بیماری ہوتی ہے نا, جو بندہ مکے میں جا کے بیمار ہو جائے یا مدینے میں جا کے بیمار ہو جائے, تو وہ بیمار اندر سے پہلے سے تھا, وہ بیماری ختم ہونے کے لیے بیماری ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر شہادت حاصل کرنے کے لیے بیماری ہوتی ہے وہ بھی مزیدار ہے, شہادت حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, تو میں الحمدللہ سب جگہ جو ہے نا الحمدللہ دعائیں کرواتا ہوں, اور سب لوگ دعائیں کرتے ہیں, جہاں جہاں ملتے ہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں. مزارات میں بھی لوگ جاتے ہیں تو دعا کریں یار, وہاں پر بھی یہ دعا کریں. بغداد شریف کے اندر بھی اس سال میں نے دعا کروائی, مکے کے اندر بھی دعا کروائی, مدینہ پاک میں بھی دعا کروائی الحمدللہ. تو مدینہ شریف کی تو میرے دعوت 11ویں کے حوالے سے میں نے چلائی تھی کہ دنیا بھر سے میں دعوت میں نے مطلب سوشل میڈیا پہ چلائی تھی کہ دیکھیں لوگ دعوت دے رہے ہیں, آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ وقت پر آئیں, کوشش کریں اثر میں آئیں. اثر میں حزب البحر پڑھتا ہوں.
حزب البحر کی بڑی برکتیں ہیں، یقین جانیں. شاید ہوتے تھوڑے لوگ ہیں مگر آپ اس کو سنیں گے بیٹھیں گے، یقین جانیں کہ جب سے حزب البحر کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے میں نے تعویذ بنانا چھوڑ دی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل چھوڑ دیا. بہت کبھی کبھار بنا لیا، کوئی بندہ ضد کر لیا تو بنا دیا، ورنہ نہیں. سمجھے نا؟ جی. تو الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، بھائی بتا رہے ہیں ہمارے کو کہ حزب البحر کی ایسی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ اگر یہ پڑھی جاتی ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی اگر سنی جاتی ہے تو اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے 11ویں شریف کی ہم نے حزب البحر سنی تو گھر سے جنات بھاگ گئے، اندازہ کیجئے. اور اس کی باقاعدہ اپلیکیشن بھی ہے شاذلیہ قادریہ کے نام سے، آپ وہاں پہ بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ کہ یہ تو چلو ایک ریکارڈنگ ہے نا، مگر ہم با نفسیز موجود ہوں اور ہم پر رحمت برس رہی ہو تو بات کیا ہے؟ تو پھر ہمارے رابطے مضبوط ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو الحمدللہ اس کے اندر کتنی چیزوں کی کاٹ ہوتی ہے، کتنے سارے معاملات بہتر ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کیا کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب سلسلہ شاذلیہ اللہ تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو عطا فرمایا ہے تو میں کیوں نہ لوگوں کو آگے تک پہنچا دوں، لوگوں کو بھلا کروں، امت کا بھلا کروں. کس کا بھلا کروں؟ امت کا بھلا. اور ایک بات یاد رکھیں، امت کے بھلا کے اندر ہی انسانیت ہے نا. ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایک صاحب نے کہا، کیا کہا میرے سے کہا کہ انسانیت کا بھلا. تو انسانیت کا جو بھلا ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، انسانیت کا درس جو ملا ہے نا ہمیں، وہ امت کے بھلا سے ہی ملا. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ کافر کی حالت ایسی تھی، وہ مسلمان کی جوتی تھا. یہ بات یاد رکھیے، اگر ان کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو یہ مسلمان کی جوتی تھا. اب اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ ان کے جو نبی علیہ السلام ہیں، انہوں نے انسانیت کا بڑا درس دیا، تو انہوں نے اس کو پک کر لیا، اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. انسانیت بڑی عبادت ہے، انسانیت بڑی، یہ انسانیت کو زیادہ کرنے لگے. اور جو لوگ زیادہ انسانیت کو کرتے ہیں نا، وہ کچھ دیریہ قسم کے بھی ہوتے ہیں، غیر مذہب کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ذہن بھی اس طرح کا. انسانیت پہلے انسانیت، ارے انسانیت کا درس دیا کس نے؟ یہ تو بتائیے. اور محسن انسانیت نے دیا. محسن انسانیت آپ کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے. محسن انسانیت کس کو کہتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. بتائیے. تو اب ہمارے اندر نا بہت من کے مفتی ہیں ہم لوگ، ہم من کے مفتی ہیں اور بس جو منہ میں آتا ہے نا وہ بولتے چلے جاتے ہیں. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، ان چیزوں کو سمجھیے اور اپنے آپ کو بچائیے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، میں حضرت اس کو لگائیں نا، اس کو ویڈیو، آپ کو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں جو مکے سے یہ کل الحمدللہ ہمارے ذوالفقار بھائی نے عمرہ کیا اپنی فیملی کے ساتھ، اور ان کی بچی کا انتقال اچانک ہوا ہے. اچانک انتقال ہوا، بڑا دکھ ہوا. یہ اچانک انتقال، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، اور جنت المعلا میں اس کی تدفین ہوئی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ. اور اچھا، کل ایک اور واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ امریکہ میں صفدر بھائی سے میں نے رابطہ کیا کہ بھئی وہ آپ کی ویڈیو چل گئی ہے. تو انہوں نے کہا نہال بھائی آپ کیسے وقت پر رابطہ کر رہے ہیں؟ اس وقت میرا رابطہ مدینے سے. تو اسی وقت ہم نے مدینے سے بھی فوراً دعائیں کروا لی. مدینے میں موجود تھے تو وہاں پر اس وقت ہم نے مدینے سے بھی دعائیں کروا لی آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ لوگوں کو بس جس اس نیت سے آؤ آپ کو مل جائے، بس مل جائے. تو وہ ویڈیو ذرا دکھا دیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین. آج بروز ہفتہ 27 نومبر 2021 میں عمرہ کر رہا ہوں. یا اللہ پاک اس عمرے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اپنے کرم سے معاف فرما دیں، اور اس کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما دیں. یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے. یا اللہ پاک ان کے صدقہ وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے. یا اللہ تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات،
تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، بزرگان دین کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو، خصوصاً اپنی بیٹی کو، اور جو بھی لوگ کل فرنگی میں جو بڑی 11ویں شریف ہو رہی ہے اس میں شرکت فرمائیں گے، ان سب کو، ان کے تمام عزیز و قارب کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو پہنچا دے۔ اور یا الہ العالمین اس 11ویں کو جو بھی لوگ، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین یا الہ العالمین، تو کریم کرم کر دے یا اللہ، تو رحیم رحم فرما دے یا اللہ۔ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دے الہ العالمین۔ کل بروز اتوار جتنے بھی مسلمان الہ العالمین بڑی 11ویں میں شریک ہوں گے ان کی تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے یا اللہ۔ جس طرح سے بھی شریک ہوں گے الہ العالمین جس طرح سے بھی وہ شریک ہو سکتے ہوں گے وہ لائیو دیکھیں گے یا اللہ۔ ان سب کی أفعل الخير للأمة، أفعل الخير للأمة، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ غوث پاک روڈ پہ بہار آئی ہے، غوث کے غلاموں نے محفل سجائی ہے، رب نے تو فعل غوث کے بگڑی بنائی ہے۔